بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، وہ لوگ جو اوورسیز ہیں اور وہ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں اور پراپرٹی ابو یا امی کے نام کروا دیتے ہیں۔ بعض جو اوورسیز بہنیں ہیں یا بھائی ہیں، کوئی ابو کے نام پراپرٹی کراتا ہے اور کوئی امی کے نام۔ اب والدین کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں ہی وہ پراپرٹی اس بیٹی کو یا اس بیٹے کو نہیں دے کر جاتے جس نے سارے پیسے دیے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ دیگر جو اولاد ہے ان کے نام لگا کے چلے جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ یاد رکھیں میری بات، اگر آپ کے بیٹے یا بیٹی نے آپ کو اس نیت سے پیسے دیے ہیں کہ ابو یا امی آپ یہ پراپرٹی خرید لیں، اپنے نام کروا لیں اور بعد میں اسے اپنے نام کروا لوں گا یا کروا لوں گی، تو یہ آپ کے پاس وہ زمین امانت ہے، وہ پلاٹ ہے، دکان ہے، مکان ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں ہی اسی بیٹے یا اسی بیٹی کو وہ بولیں کہ یہ آپ اپنے نام جو ہے اپنی بیٹا یا بیٹی پراپرٹی کروا لو۔ اگر آپ اس بیٹے یا بیٹی کی حق تلفی کریں گے اور اسے وہ پراپرٹی نہیں دیں گے تو یاد رکھیں میری بات، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے بھی گناہ گار ہیں اور اس بیٹے اور بیٹی کے بھی گناہ گار ہیں جس نے امانتاً، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے وہ چیز کو پتہ نہیں ہوتا پردیس میں رہتے ہوئے میں اپنے نام پراپرٹی کروا سکتا ہوں یا نہیں، اور بعض دفعہ وہ مادر اور پدر کی محبت میں جو ہے، ماں باپ کی محبت میں ان کے نام پراپرٹی کروا دیتے ہیں یا کروا دیتی ہے۔ اب ان صورتوں میں اس بیٹی کو پوچھنا ہی نہ اور اس کی رضامندی نہ لینا، اگر تو وہ کہے ٹھیک ہے آپ میرے نام بھی کریں اور باقی بہن بھائیوں کے نام بھی کر دیں، پھر تو چلو ٹھیک ہے، یا وہ اپنی خوشی سے اپنا حصہ نہ لے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ اسے پوچھیں ہی نہ، اسے بتائیں نہ اور اپنی مرضی سے باقی کی اولاد کے نام جائیداد کر جاتے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں اس بیٹی کے، اس بیٹے کے۔ تو والدین کو چاہیے کہ میری ویڈیو ان والدین کے نام ہے جن کے بچوں نے انہیں پردیس سے پیسے بھیجے ہوئے ہیں، وہ اپنے بچوں سے رابطہ کریں، انہوں نے پوچھیں بیٹا ہم بوڑھے ہیں، ہم بڑھاپے میں ہیں، تمہارے پیسوں سے یہ دکان مکان پلاٹ خریدا گیا تھا، اب بتاؤ تمہاری کیا رضامندی ہے۔ زور زبردستی نہ کریں، انہیں ایموشنل بلیک میل نہ کریں، ان کے پیسوں سے خریدی ہوئی چیز کو زبردستی ان سے لے کر اپنی باقی اولاد میں تقسیم نہ کریں، یہ سراسر زیادتی ہے، ظلم و بربریت ہے۔ بچوں میں آپ انصاف ضرور کریں اور ایسا نہ کریں کہ آپ کی وجہ سے آپ کا کوئی بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ تنگ ہو، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اگر اوورسیز ہے تو ان سے میں اب یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے نام پراپرٹی لگوائے۔ بلا شبہ مکان انہوں نے خریدا ہے تو والدین کو اس میں رہنے دے، مسئلہ نہیں ہے، وہ رہیں اس مکان میں۔ دکان خریدی ہے تو کوئی آدھا کرایہ آپ لے لیں، آدھا ابو کو دے دے، بھلے سارا ابو کو دے دے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم ریکارڈ میں آپ اس دکان کو، مکان کو، زرعی رقبے کو اپنے نام لگوائیں، ریکارڈ میں آپ کی کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ اور والدین جو ہیں وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ دنیا میں اپنی بیٹی کا حق کھا کے آئے، بیٹی کی محنت کے پیسے کھا کے آئے، یا بیٹے کی ساری کمائی وہ لوٹ کے تو دوسرے بچوں میں تقسیم کر کے آئے ہیں۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اولاد پیسے کماتی ہے اس میں بچوں کا حق ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ پر خرچ کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن امانتاً دی گئی رقم یا امانتاً نام لگوائی گئی پراپرٹی والدین کو ہر صورت میں اسی بیٹے یا بیٹی کے نام کرنی چاہیے، وگرنہ اگر وہ بیٹی معاف نہیں کرے گی تو یقیناً آپ قبر میں بھی مشکل کا شکار ہوں گے اور حشر میں بھی۔ تو ابھی سے اپنے معاملات درست کیجیے اور اپنے اوورسیز بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ ظلم بند کیجیے۔